لیکن رکیے ذرا ایک منٹ، کیا آپ جانتے ہیں کہ ویلنٹائن ڈے ہے کیا؟ السلام علیکم دوستوں، آپ میں سے بہت سے لوگوں نے ویلنٹائن ڈے کے بارے میں تو سنا ہی ہوگا، بلکہ ہو سکتا ہے بہت سے لوگوں نے ویلنٹائن ڈے منایا ہو، اور ہو سکتا ہے بہت سے لوگ ویلنٹائن ڈے منانے کی کوشش کریں ہوں، لیکن اس کی ایک عجیب حقیقت ہے جو بہت سے لوگوں کو ہمیں نہیں پتا۔ یہ کب شروع ہوا، کس نے شروع کرا، کیسے شروع کرا، اور اس میں ایک مسلمان کا ذکر کیوں آیا؟ ہوا کچھ یوں کہ آج سے ہزاروں سال پہلے رومی سلطنت، رومن امپائر کے دور میں ایک رومن بادشاہ جو بہت طاقتور تھا اور اس کو اپنی فوج اور اپنی سلطنت پہ بہت زیادہ گھمنڈ تھا، اور اس کے پاس ایک بہت ہی وفادار فوج تھی۔ یوں ہوا کہ اس کی فوج میں بہت سارے لوگوں نے شادیاں کرنا شروع کر دیں۔ لوگوں کی مصروفیت اور لوگوں کا دھیان اپنے بادشاہ کی طرف سے کم ہوتا گیا، اور لوگ اپنی ذاتی زندگی میں مصروف ہوتے گئے۔ اس نے یہ سوچا کہ اگر آج کچھ علاقوں پہ قبضہ ہو گیا اور اگر میری فوج نے میرا ساتھ نہیں دیا تو ہو سکتا ہے کہ میں مکمل اپنی سلطنت کھو دوں۔ اس کو اپنی بادشاہت سے زیادہ پیار، اس نے ایک بہت حیرت انگیز حکم جاری کرا کہ اب صرف مخصوص نوجوان شادیاں کریں گے، اور اس نے ان میں عمروں کی حد رکھ دی کہ اتنی عمر سے لے کر اتنی عمر تک شادی نہیں کی جائے گی۔ اس نے کہہ دیا کہ جو نوجوان شادی کرے گا وہ بادشاہ سے پہلے اجازت لے گا۔ اس سے یہ نقصان ہوا کہ شادیاں کرنے میں لوگوں کو بہت پریشانی ہونے لگی، اور اس کو بادشاہ کو یہ فائدہ ہو رہا تھا کہ اس کی فوج کی طرف اس کو لگ رہا تھا کہ نوجوانوں کا دھیان بڑھتا جا رہا ہے اور میری سلطنت قائم رہے گی۔ اصل میں جو اس وقت رومی تھے وہ بدھ مت تھے، عوام میں کرسچنز بھی تھے اور ان کے عوام میں جیوز بھی تھے، لیکن ایک پادری، چرچ کا پادری جس کا نام ویلنٹائن تھا، محسوس کیا کہ اگر بادشاہ لوگوں کو شادیاں کرنے سے روکے گا تو ایک وقت تو ایسا آئے گا کہ کرسچینٹی بھی کم سے کم ہوتی جائے گی اور ہماری مذہب کا پرچار کم ہو جائے گا۔ ایک طرف تو بادشاہ اپنے مطلب کے لیے اپنے نوجوانوں کو استعمال کر رہا تھا، دوسری طرف پادری نے اپنی مذہب کی پرچار کے لیے نوجوانوں کے بارے میں سوچنا شروع کرا۔ اب اس نے یہ کرا کہ لوگوں میں تبلیغ شروع کر دی کہ میں بہت نامی گرامی پادری ہوں، میرے پاس آؤ اور میں تم لوگوں کی شادیاں کراؤں گا۔ یہ بات بادشاہ کو سخت ناگوار گزری اور اس نے اپنے مشیروں سے مشورہ شروع کرا۔ بادشاہ کے مشیروں میں ایک مشیر بہت ہی سخت بدھ مت تھا، اور اس نے بادشاہ کو اکسانے کے لیے یہ کہا کہ یہ پادری مسلمان ہے جو پادری بن کے لوگوں میں اور آپ کی بادشاہت لوگوں کو ورگلانا چاہتا ہے اور آپ کی بادشاہت گرانا چاہتا ہے۔ بادشاہ کو یہ بات سننی تھی کہ وہ آگ بگولا ہو گیا اور اس نے گرفتار کرنے کا حکم دیا۔ اس کی فوج نے ویلنٹائن کو گرفتار کیا اور جیل میں ڈال دیا۔ بھائی ویلنٹائن صاحب کہاں باز آنے والے تھے، اس نے جیل سے اپنی تحریک جاری رکھی اور انہوں نے نوجوانوں کی اپنے لوگوں کی مدد سے شادیاں کرانا جاری رکھی، اور تو اور ان کی بادشاہ کی فوج کے ایک سپاہی کی بیٹی سے پیار بھی ہو گیا۔ بس یہ بات پتہ لگنی تھی کہ بادشاہ اپنی ساری برداشت کھو چکا اور اس نے سزائے موت کا حکم جاری کر دیا۔ تو اپنی موت سے ایک دن پہلے یعنی 14 فروری کو مسٹر ویلنٹائن نے اپنی محبوبہ کے نام خط لکھا، اور اس خط میں یہ تھا لو فرام ویلنٹائن، یعنی اپنی موت سے ایک دن پہلے اس نے یہ خط لکھا تھا اپنی محبوبہ کو، یعنی 14 فروری کو۔ اسی کی نسبت سے یہ ویلنٹائن ڈے منایا جاتا ہے۔ اب آپ لوگ کہیں گے کہ اس میں ہو سکتا ہے کہ اس نے ایک پیار کا پیغام جاری رکھا، اور اس میں کیا برائی ہے، ہم بھی اسی طرح ایک پیار کا پیغام جاری رکھتے ہیں۔ لیکن آپ نے شروع میں کہانی میں یہ بات ضرور سنی ہوگی کہ میں نے کہا تھا کہ بادشاہ کو اپنی سلطنت کی فکر تھی اور پریسٹ کو اپنے مذہب کی فکر تھی۔ اس کی نسبت سے ہمیں اس دن کو منانے کی کوئی ضرورت میرے حساب سے محسوس نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ الحمدللہ اگر ہم مسلمان ہیں اور ہمارے پاس بہت سارے دن ہیں، ہمارے پاس عید ہے، ہمارے پاس 2 عیدیں ہیں، ہمارے پاس بہت سارے اللہ تعالیٰ نے دن دیے ہیں، ہم ہر دن پیار بانٹ سکتے ہیں اپنے ماں باپ سے، اپنے بہن بھائیوں سے، اپنے چاہنے والوں سے، رشتہ داروں سے، اپنے بچوں سے، اپنے بزرگوں سے، اپنے جہاں ہم کام کر سکتے ہیں وہاں ہمیں تو روز پیار بانٹنے کا حکم ہے، کوئی سال میں ایک بار پیار بانٹنے کا حکم نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ کہ ایک شخص کی مذہب کی لڑائی تھی اور ایک شخص کی حکومت کی لڑائی تھی، اس کی نیت یہ تھی، اس کی نیت وہ دونوں اپنی اپنی ایک نیت پہ کام کر رہے تھے، اور آپ خود بھی اس
کی پرانی تاریخ کی کتابوں میں تحقیق کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند اور لائک ہے تو پلیز اپنے دوستوں اور احباب کے ساتھ شیئر کریں اور ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ شکریہ۔